اور آج شام جو پیغام میرے سامنے ہے اس کا موضوع، اس کا عنوان، اس کا ٹاپک خاندانوں کی بنیاد خدا کی پہچان پر۔ آمین۔ لوگ خدا کو جانتے ہیں، لوگ یسوع کو جانتے ہیں، لوگ یسوع کو پہچانتے نہیں ہیں۔ محض جاننا یا جاننے کی حد تک ہم مسیحی ہیں، ہم کرسچن ہیں، اس سے بات نہیں بنے گی۔ ہمارا شخصی تعلق یعنی انکاؤنٹر ہمارا ہونا چاہیے، یسوع سے ملاقات ہونی چاہیے۔ ہیلیلویا۔ اور جب تک یہ نہیں ہوگا آپ کی زندگی میں نجات کا جو کام ہوا ہے وہ ادھورا اور نامکمل رہ جائے گا۔ آج مقدس کلام میں سے جس آیت پر ہم غور کریں گے وہ تواریخ کی پہلی کتاب میں سے ہے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر پرانے عہد نامہ میں تواریخ کی پہلی کتاب ہے، 28واں باب ہے اور 9ویں آیت مقدسہ کو ہم پڑھیں گے۔ آؤ کلام خدا میں سے ہم اس آیت مقدسہ کی تلاوت کریں۔ تلاوت میں رہنمائی خدا کی خادمہ ایسٹر کریں گی۔ تواریخ کی پہلی کتاب 28 باب 9ویں آیت مقدسہ۔ خداوند کے زندہ کلام میں یوں مرقوم ہے، اور تو اے میرے بیٹے سلیمان داؤد اپنے بیٹے سلیمان سے مخاطب ہے۔ اس آیت کا متن یہ بتاتا ہے، اور تو اے میرے بیٹے سلیمان اپنے باپ کے خدا کو پہچان، اپنے باپ کے خدا کو پہچان اور پورے دل اور روح کی مستعدی سے اس کی عبادت کر، کیونکہ خداوند سب دلوں کو جانچتا ہے اور جو کچھ خیال میں آتا ہے اسے پہچانتا ہے۔ اگر تو اسے ڈھونڈے اور اگر تو اسے ڈھونڈے تو وہ تجھ کو مل جائے گا، اور اگر تو اسے چھوڑے تو وہ ہمیشہ کے لیے تجھے رد کر دے گا۔ مقدس کلام کے پڑھے، سنے، سمجھے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی الہی برکت۔ سب کہیں آمین۔ بہت سمپل ورڈز ہے جس کو ہم نے ابھی تلاوت کو سنا ہے۔ اس آیت کو پڑھتے پڑھتے اس کی تشریح کو ہم سمجھ سکتے ہیں، انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ اس پر میں بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں کہ بائبل اپنی تشریح خود ہی کرتی ہے۔ آمین۔ خاندانوں کی بنیاد خدا کی پہچان پر۔ خدا کو جاننا اور پہچاننا یہ دو فرق باتیں ہیں۔ جیسے ایک ٹیچر بچوں کو زبانی کلامی کچھ سبق سکھا رہی ہے، پڑھا رہی ہے، لیسن دے رہی ہے، انگریزی کا سبجیکٹ ہے اور وہاں سے اسے الفابیٹ سکھا رہی ہے، اور وہ کہتی میرے پیچھے پیچھے بولو ABCD۔ اب بچے اس ساؤنڈ سے واقف ہو گئے ہیں اور وہ اس کو بولتے ہیں، اس کے پیچھے پیچھے ریپیٹ کرتے ہیں، اور جب وہ کسی وائٹ یا بلیک بورڈ پر انہی الفابیٹس کو لکھتی ہے اور بچوں سے پوچھتی کہ کیا لکھا ہے، وہ بچے کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا، کیونکہ ان بچوں نے ان الفابیٹس کو سنا تھا، دیکھا نہیں تھا۔ جاننا اور پہچاننا یہ دو باتیں ہیں۔ بچوں نے ٹیچر سے یہ سنا ہے ABCD، لیکن وہ چونکہ انہوں نے پہچان نہیں تھی، ٹیچر نے لکھ کر نہیں دکھایا تھا،
اور اب ٹیچر کیا کرے گی؟ اب وہ اس وائٹ یا بلیک بورڈ پر لکھتی ہے ABC، میرے ساتھ بولو ABCD. وہ بچے ABCD بولیں گے. اب وہ جان بھی گئے ہیں اور پہچان بھی گئے ہیں. بہت سارے لوگ یسوع مسیح کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، یسوع مسیح کے متعلق علم رکھتے ہیں، یسوع سے ان کا ریلیشن نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، رشتہ نہیں ہے، انفارمیشن ہے، ریلیشن نہیں ہے، معلومات ہے، رشتہ نہیں ہے. یعنی خدا کو صرف جان لینا ہی کافی نہیں ہے. بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے بائبل پر بڑی بحث کر سکتے ہیں، وہ انہیں بحث کرنے کا مرض بھی ہے. بائبل میں ایسے لوگوں کا تذکرہ موجود ہے کہ کئی لوگوں کو محض تکرار کا اور بحث کا مرض ہے. مریض ہوں جے میں وہ پانی چ مدھانی پان والی گل پنجابی کہتے ہوں نے، ہے نا. کئی عدنان بھائی آپ وزٹ کرتے ہوں گے گھروں میں تو کئی پانی چ مدھانی پا کے بیٹھے ہوں نے، نہ کدی گرجے گئے، نہ کدی دعا کی، نہ کدی خدا دی خدمت لے اپنے آپ نو پیش کیتا، تے تہاڈے نال بائبل دیاں گلاں بڑیاں گہریاں کرن گے محض علم کی حد تک، بحث و مباحثہ. خدا کو صرف جاننا نہیں ہے، ہم نے اس کی پہچان بھی رکھنی ہے. انہوں نے کہا ہم نے یسوع کو دیکھا ہے، ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں. یہ ڈیزائر ہونی چاہیے آپ کی کہ میں یسوع سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اب داؤد اپنے بیٹے کو نصیحت اور وصیت بھی کر رہا ہے، دونوں طرح سے ہے. یہ ہر ماں باپ اپنے بچوں کو بیسٹ دینا چاہتے ہیں، ایسے ہی ہے. آپ جیویں دے بھی بچارے زندگی بسر کرن، اپنے بچیاں لیے ہمیشہ بیسٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن کیا ہم صرف بچوں کے لیے دنیوی چیزوں کے لیے بیسٹ کرنا چاہتے ہیں، یا ہم صرف بچوں کو اس دنیا میں جو زندگی ہے، جو عارضی ہے، تھوڑے وقت کے لیے صرف اسی کی سیٹلمنٹ کے لیے ٹیچ کر رہے ہیں؟ داؤد کی زندگی سے سیکھیں. داؤد اپنے بیٹے کو جب اس سے یہ علم ہو گیا کہ اب زمین پر میرا سفر ختم ہونے کو ہے، میری زندگی اب مزید نہیں ہے اور میں واپس خدا کے پاس جانے والا ہوں، تو اس نے کیا کیا ہے؟ اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے. اور وہ کیا کہتا ہے؟ اور تو اے میرے بیٹے سلیمان اپنے باپ کے خدا کو پہچان. ہلیلویا. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. اپنے باپ یعنی داؤد، اس کا باپ، اس کا خدا. جو ماں باپ کا خدا ہے وہی بچوں کا خدا ہوگا. جو ماں باپ کا ایمان ہے وہی بچوں کا ایمان ہوگا. جو ماں باپ نے سیکھا ہے، جو ماں باپ نے تعلیم و تربیت حاصل کی ہے، وہی بچوں کی ہوگی. کیونکہ بچے ماں باپ کو فالو کرتے ہیں، بچے ماں باپ کے نقش قدم پر چلتے ہیں، فٹ سٹیپ کو فالو کرتے ہیں. اس لیے آپ کی زندگی میں درست ایمان ہونا بہت ضروری ہے. آپ کے پاس درست انفارمیشن اور آپ کی فیتھ سٹیٹمنٹ کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. اور وہ کہتا ہے اپنے باپ کے خدا کو پہچان. اپنے باپ یعنی داؤد کے خدا کو پہچان. داؤد اسے لائف ایکسپیرینس بتا رہا ہے. ہم تو ادھر ادھر کی باتیں بتاتے ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے، لیکن بچے آپ کی زندگی میں ان چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں جو کچھ آپ انہیں سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ مار کر، بچوں کو پھینٹی لگا کر، بچوں کو جھنجھوڑ کر، یا بچوں کو آپ فورسلی اگر دعا عبادت کراتے اور خود نہیں کرتے تو وہ ان کی زندگی میں کبھی بھی دیر پا عبادت نہیں ہوگی. وہ کچھ وقت کے لیے آپ کے ڈر کو کی وجہ سے کریں گے اور اس کے بعد چھوڑ دیں گے، ختم کر دیں گے. لیکن داؤد اسے اپنا لائف ایکسپیرینس دے رہا ہے. اور پیغام کیا ہے؟ اپنے باپ کے خدا کو پہچان.
کیا بچے کا مسیح خاندان میں پیدا ہو جانا ہی کافی ہے؟ یہ بڑا فخر ہے نا کہ اسی جی خاندانی ہیں، اسی خاندانی فلاں مشن دے ہیں، اسی خاندانی طور تے فلاں چرچ دے ہیں، ساری باتیں اچھی ہیں۔ بچے کو جو آپ کی فیملی میں پیدا ہوا ہے، آپ نے اسے خدا کی پہچان کا مکاشفہ دینا ہے۔ اس پر ایک تھاٹ میں اکثر شیئر کرتا ہوں، اولاد خدا دیتا ہے، اولاد، اور اولاد کو خدا ماں باپ دیتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اولاد کون دیتا ہے؟ اور اولاد کو خدا کون دیتا ہے؟ ماں باپ۔ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے باپ کے خدا کو پہچان۔ اگر آپ کے پاس بچوں کو دینے کے لیے میسج ہے تو وہ آپ کا لائف ایکسپیرینس ہے، اور یہی پیغام داؤد، مقدس داؤد جو ہے اپنے بیٹے سلیمان کو دے رہے ہیں۔ خداوند اپنے خدا کو پہچان۔ ہم صرف زندگی کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں اور زندگی کی زمینی ضرورتوں کے لیے اسٹرگل کرتے رہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں۔ میں کبھی کبھی دوسری اقوام کو دیکھتا ہوں، وہ اپنے بچوں کو کس طرح ٹیچ کرتے ہیں۔ وہ ان کو بچپن سے ہی عبادت گاہ کا راستہ دکھاتے ہیں۔ ارلی مارننگ ان کے بچے جا کر وہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھتے ہیں۔ تو ساڑھے بچوں کی مسئلہ ہے، ہم کہتے ہیں یہ لینیٹ ہے، یہ بڑا سافٹ ہے، یہ بڑا لاڈلا ہے، اور ہم لاڈ پیار میں اس کی تباہی کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ بڑا ہوگا خود ہی چرچ جایا کرے گا۔ وہ چرچ جاتا کہتا مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میرا دل ہی نہیں لگتا یہاں پر، کیونکہ آپ نے بچپن میں اسے خدا کے کلام کے بارے میں سکھایا ہی نہیں ہے۔ اس پر پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ بچہ 6 سے 14 سال کی جو ایج ہے، یہ پیریڈ بڑا اہم ہوتا ہے۔ ویسے تو جب خدا کسی ہماری بہن کو، کسی عزیزہ کو بلیس کرتا ہے، تب ہی اس کی پرورش شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ جو کچھ ماں سوچ رہی ہوتی ہے وہی اس بچے کے مزاج میں بھی جا رہا ہوتا ہے، جو پیدا ہونے والا بیبی ہے۔ لیکن جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اس کی لائف کے اندر 6 سال سے 14 سال کا جو درمیانی یہ جو ٹائم پیریڈ ہے، اس کی لائف میں بہت اہم ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس جگہ پر کوتاہی کر دی، غلطی کی، اور آپ نے نظر انداز کیا، اور آپ نے جہاں بھی کمی چھوڑ دی، پھر ساری زندگی آپ زور لگاتے رہیں گے، وہ بچہ، وہ بچی کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اپنے بچوں کی بنیاد جو ہے وہ خدا کے کلام پر آپ رکھیں۔ خدا کی پہچان ان کو ہونی چاہیے۔ داؤد کا سلیمان کو پیغام کیا ہے؟ اپنے باپ کے خدا کو پہچان۔ ہم اور ہمارے بچے خدا کو جانتے ہیں مگر پہچانتے نہیں، لیکن داؤد کہتے ہیں خدا کو پہچان، اس سے دل لگا، اس کے ساتھ جڑ جا، خدا کے ساتھ محبت ڈال، خدا کے لیے تیرے دل میں چاہت اور تڑپ ہو، جڑ جا اس کے ساتھ۔ دنوی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ، فارمل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ،
آپ انہیں خدا کے کلام کی بھی تعلیم و تربیت دیں تاکہ وہ خدا کے ساتھ جڑے رہیں. آج بہت سارے یونیورسٹیز میں، کالجز میں آپ کو پتہ ہے ایسے گروپس ہیں جو لوگوں کو خدا سے ہی دور کر رہے ہیں. مجھے بتائیں وہ بچے جس پر آپ نے بچپن سے نہ کوئی سختی کی، نہ اسے کلام کی تعلیم دی، نہ ساتھ بٹھا کر دعا کی، ٹھیک ہے آپ نے اسے اچھے اسکول میں بھیجا، پھر وہ وہاں سے فارغ ہوا، کسی اچھے کالج میں، یونیورسٹی میں چلا گیا اور وہاں ایسے گروپس کے ساتھ واسطہ پڑ گیا جو ایتھیسٹ تھے، جو دھیریے تھے، جو خدا کے وجود کے انکاری ہیں. وہ ان کے ہتھے چڑھ جائے گا اور وہ اسے ٹریپ کر لیں گے. آپ کی ساری محنت، آپ کی ساری سٹرگل، آپ نے ساری مزدوریاں کر کر کے بچے پڑھائے، وہ بچے آپ سے بھی باغی، اپنے مذہب سے بھی باغی اور ایمان سے بھی باغی، خدا سے بھی باغی، ان کی زندگی کا ستیہ ناش ہو جائے گا. اس لیے خاندانوں کی بنیاد خدا کی پہچان پر رکھو، پھر آپ کے بچے دنوی طور پر بھی آگے بڑھیں گے اور روحانی طور پر بھی آگے بڑھیں گے، پراسپر ہوں گے. اور اگلی بات، پورے دل سے. کون سے دل سے؟ کیا لکھا ہے آیت کا دوسرا حصہ جب ہم پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے اور پورے دل اور روح کی مستعدی سے اس کی عبادت کر کیونکہ خداوند سب دلوں کو جانچتا ہے اور جو کچھ خیال میں آتا ہے اسے پہچانتا ہے. اگر تو اسے ڈھونڈے تو وہ تجھ کو مل جائے گا اور اگر تو اسے چھوڑے تو وہ ہمیشہ کے لیے تجھے رد کر دے گا. دسو تو جنہوں خدا رد کر دے کتنے کامیاب ہوئے گا؟ دسو مینو. جنیاں مرضی ڈگریاں کر لے، جن مرضی تسی اچھے سکولاں چ، کالجز چ بھیج دو، یونیورسٹیاں چ بھیج دو، جے انہوں خدا نے رد کر دیتا تو دنیا نے انہوں کدی بھی قبول نہیں کرنا. آج صبح کے پیغام میں جو کی ورڈ تھا میرے سامنے وہ یہ تھا کہ اس کا مصری آقا اس پر کیوں بھروسہ کرتا تھا؟ کیونکہ خداوند اس کے ساتھ تھا. اسے کیسے پتا چلا کہ خداوند اس کے ساتھ ہے؟ لکھا ہے کہ جس چیز کو، جس کام کو وہ ہاتھ لگاتا تھا اسے اقبال مندی ملتی تھی. یعنی خدا نے وہ دے ہاتھ تے ہی برکت دیتی سی. ہیلیلویا. خدا چیزاں نو نہیں برکت دیندا، خدا کی بورڈ نو نہیں برکت دے گا، کی بورڈ وجان والے نو بلیس کرے گا. ہیلیلویا. خدا تبلے نو بلیس نہیں کرے گا، تبلا وجان والے نو بلیس کرے گا. خدا کیمرے نو نہیں بلیس کردا، کیمرے دے ذریعے جڑا کلام سنایا جا رہا ہے او دے ذریعے لوگ بلیس ہوندے نے. آمین. اس لیے کہ جب خدا کسی کو رد کر دے، جب خدا آپ کے ساتھ نہیں ہے تو پھر آپ جائیں گے کدھر؟ پھر آپ کسی بھی جگہ پر کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ کے بچے، آپ کی بچیاں، آپ کا خاندان، آپ کی فیملی، آپ کا کنبہ، گھرانے کے لوگ، آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ خدا نے آپ کو. داؤد نے سلیمان کو کی ٹو سکسیس، کامیابی کی کنجی دی ہے. آخری لمحات میں جب وہ دنیا سے جانے کو تھا اس نے اپنے بیٹے سلیمان کو کامیابی کی کنجی دی ہے. اور یہ کنجی آپ بھی اپنے بچوں کو دیں کہ خدا کو پہچان اور پورے دل سے. کیسے؟ یہ نہیں ٹوٹے دل نال. کئی عبادت کر دے نا، گھروں نکلن لگے جی کہن گے چل اٹھ جا، تو بھی تے منجیاں ہی توڑ دیاں. وہ کہندا چل ٹھیک ہے میں تیرے کہن تے چلا ہی جانا وا. دسو تسی اے کیڑی عبادت لئی تسی آئے ہوئے؟ میں تیرے کہن تے چلا ہی جانا وا. نہیں نہیں نہیں، یہ پورے دل سے تھوڑی ہے، یہ تے ٹوٹے دل نال ہے.
یہ تو ایویں دل رکھن لئی. عبادت کریں دل سے, عبادت کریں خوشی سے, عبادت کریں روح کی مستعدی سے, روح کی مستعدی سے. اندر سے بات اٹھنی چاہیے, دل سے عبادت ہونی چاہیے. یہ نہیں بیٹھے تسی گرجے ہو تے ذہن کتے ہور پہنچیا ہوا ہے. یہ گڑی روح دی مستعدی نال ہے, یہ ادھے دل نال ہو رہی ہے. اس لیے وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ پورے دل سے, آدھے دل سے نہیں بلکہ پورے دل سے. یسوع نے پوچھا حکموں میں سے بڑا حکم کیا ہے؟ تو جواب کیا آیا؟ تو اپنے سارے دل سے, ہاں جی, تو اپنے سارے دل سے, اپنی ساری جان سے, اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت کر. یہ ہے عبادت کا معیار جو پاک کلام نے ہمیں بتایا ہے. اور داؤد یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا دلوں کو جانچتا ہے. یعنی اگر تیرے دل میں بدی ہوئی تو تجھے برکت نہیں ملے گی. اور جیسے شاعر مشرق بھی کہتے ہیں نا کہ من پاپی کا پاپی. کئی دفعہ ہم عبادتیں کرتے رہتے ہیں, دعائیں کرتے رہتے ہیں, چرچ جاتے رہتے ہیں, خدمت کرتے رہتے ہیں, لیکن من جو ہوتا ہے وہ پاپی کا پاپی ہوتا ہے, وہ تبدیل نہیں ہوتا. اس لیے میرے عزیزوں, خدا ہمارے دلوں کو جانچتا ہے. اور آج کی بات کیا ہے کہ خدا دلوں کو جانچتا ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں. خدا کو پتا ہے آپ کیا سوچتے ہیں. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں, آپ دنیا کو دھوکہ نہیں دے سکتے, کیونکہ دنیا آپ سے آگے نکل چکی ہے. آپ خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے کیونکہ خدا دلوں کو, آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ وہ تسی اپنے آپ کو دھوکہ دے ہو. میں نے نوٹ کیا ہے کہ انسان سب سے زیادہ اپنے آپ کو چیٹ کرتا ہے. کس کو چیٹ کرتا ہے؟ آپ اپنے آپ کو چیٹ کر رہے ہیں. آپ نہ دنیا کو چیٹ کر سکتے ہیں, نہ آپ خدا کو چیٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ دنیا بہت آگے نکل گئی ہے. خدا آپ کے دلوں اور خیالوں کو جانچتا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ لوگ اپنے آپ کو چیٹ کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ سب سے زیادہ اپنے بارے میں جانتے ہیں, کسی اور کے بارے میں نہیں جانتے. آپ کے پاس جو انفارمیشن ہے نا, جو معلومات ہے, ایوڑا تسی کہندے نا اب ویکھے آ, ایک گل ایویں ہی ہے, اب میں تینوں ویکھیا ہویا ہے. تسی اپنے آپ نو ویکھیا ہے, دوجیاں نو نہیں ویکھیا. آپ اپنے آپ کو چیٹ کر رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, کیونکہ خدا دلوں کو جانچتا ہے. خدا آپ کی سوچوں سے واقف ہے, خدا آپ کے خیالات سے واقف ہے. اگر آپ چیٹ کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو چیٹ کر رہے ہیں. اس لیے اس دھوکے بازی سے, دھوکہ دہی سے باز آئیں اور باہر آئیں. جتنے مرضی نعرے لگا لیں لوگ, ہیلیلویا, پریز دی لارڈ, اچھی اچھی دعا تے بڑی کرنٹ والی دعا, خدا تہاڈے خیالاں تو واقف ہے, وہ تانوں جاندا ہے. گل کلی نعریاں تک نہیں بننی, کیونکہ وہ آپ کے دلوں کو جانچتا ہے. خدا کو پتہ ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے. یسوع مسیح فریسی کے گھر میں گئے اور وہاں پر ایک بد چلن عورت آتی ہے. وہ آنسوؤں سے یسوع مسیح کے پاؤں بھگو دیتی ہے اور اپنے بالوں سے, یہودی دستور تھا کہ مہمان جب آتا تھا تو وہ اس کے پاؤں دھوتے تھے.
آج بھی بہت سارے ہمارے مسیحی اس پریکٹس کو کر رہے ہیں کہ اگر ان کے گھر میں کوئی خدا کا خادم آئے تو وہ اس کے پاؤں کو دھوتے ہیں. اگر دھوتے ہیں تو بہت اچھا کرتے ہیں. انہوں نے پانی سے یسوع کے پاؤں نہیں دھوئے. دعوت کر لئی, روٹی کر لئی, کئی روٹی بڑی ودیا پکاندے نے, کھانا خادمہ دا بڑا جنٹری دا بناندے نے, لیکن کلام نو قبول نہیں کرتے. انہوں نے تسی توبہ دی تعلیم دو, نو. انہوں نے تسی خدا نہ چلن دی بپتسمے دی تعلیم دو, نو. وہ بڑے شوق نہ تاڑا کھانا بنان گے. یہ فریسی نے بھی یسوع دا کھانا تے بنا لیا, لیکن جڑی گل یسوع کہہ رہے سی, جڑی تعلیم دے رہے سی, ان قبول کرن لی تیار نہ ہو. لیکن وہاں پر ایک بد چلن عورت آ گئی, اور جب اس نے عطر ڈالا تو پورا گھر خوشبو سے معطر ہو گیا, خوشبودار ہو گئی ساری فضا, فریگنس, ایٹماسفیئر چینج ہو گئی. تو وہ اپنے دل ہی دل میں باتیں کرنے لگے. اب ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو سامنے بیٹھا ہے وہ تو علیم کل ہے, سارے علوم کا منبع اور قادر مطلق ہے. اس نے ان کے خیالوں کو معلوم کر کے کہا کہ یہ اپنے دل میں, وہ دل چ کہن دے سی, تو یسوع نے کہا کہ اس نے تو میرے ساتھ نیکی کی ہے, بھلائی کی ہے. یسوع مسیح دلوں کو جانچتا ہے. سامری عورت جو یسوع مسیح کو کنویں پر ملی, وہ بھی ایسی گفتگو کر رہی تھی. تو یسوع نے جب اس کا سارا ماضی اور اس کا حال بتا دیا. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم ماضی اور حال دینے کے لیے تیار ہیں, مستقبل کے لیے خدا پر بھروسہ. ماضی بھی گناہ نہ پریا تے حال بھی گناہ نہ پریا, تے جڑا مستقبل ہے وہ اسی دین لئی تیار ہی نہیں ہے گئے. اور اسی لیے دولت مند افسردہ ہو کے چلا گیا. یسوع کو جیڑا بھی آیا ہے وہ کدی افسردہ ہو کے نہیں گیا. جے کوئی روندہ آیا ہے, جے کوئی مایوس آیا ہے, اگر کوئی پریشان آیا ہے, اگر کوئی بھکھا آیا ہے, اگر کوئی گنہگار آیا ہے, یسوع کو آ کے انہوں سارا کچھ مل گیا ہے. اگر مایوس گیا ہے تو وہ گیا ہے جن نے فیوچر واسطے خدا تے خداوند یسوع تے بھروسہ نہیں کیتا. اس بد چلن عورت نے اپنا دل یسوع کو دے دیا, فریسیوں نے نہیں دیا. میں آج پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ خود بھی, آپ کی فیملی بھی, آپ کے بچے بھی, آپ کا خاندان بھی خدا کی پہچان کی بنیاد رکھیں, تاکہ آپ اسٹرانگ, مضبوط, ایک اسٹرانگ مسیحی گھرانہ, ایسا گھرانہ جسے کوئی ناکام نہیں کر سکتا. حالات, موسم, دنیا, لوگ جسے ناکام نہیں کر سکتے. آپ کے بچے, آپ کا خاندان, آپ کے بیٹے, آپ کی بیٹیاں. یوسف کا میں نے ذکر کیا, آج وہ مصر میں تھا, اکیلا تھا, نہ ماں باپ تھے, نہ کوئی پاسٹر تھا, نہ شریعت کی کتاب تھی, لیکن اس کی بنیاد اتنی اسٹرانگ تھی کہ کوئی اس کی بنیاد کو ہلا نہیں سکا. وہ خراب ہو سکتا تھا, وہ شرابی ہو سکتا تھا, وہ زانی ہو سکتا تھا, وہ گنہگار ہو سکتا تھا, لیکن اس نے ساری چیزوں پر غلبہ پایا کیونکہ اس کے ماں باپ نے اس کی بنیاد خدا کے کلام اور اس کی پہچان پر رکھی ہوئی تھی. اس لیے اپنے بچوں کی بنیاد خدا کی پہچان پر رکھیں. اور سروں کو جھکائیں اور خدا سے کہیں, خدا میں تیری محنت کرتا ہوں کہ تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اور میرا گھرانہ ہم یسوع کی پہچان میں جئیں گے.
दिल से उसकी प्रशंसा करेंगे।